أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما اور برداشت کیجیے ان باتوں کو جو وہ لوگ کہتے ہیں، اور چھوڑ دیجیے ان کو اچھے طریقے سے چھوڑنا۔ مجھے چھوڑ دیجیے اور جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجیے جو نعمتوں کے مالک ہیں، اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیجیے۔ بے شک ہمارے پاس عذاب ہے اور بیڑیاں ہیں اور آگ کا ڈھیر ہے، اور ایسا کھانا ہے جو گلے میں اٹکنے والا ہے، اور دردناک عذاب ہے۔ سورہ مزمل ہے، آج اس کا انشاءاللہ ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے، مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ کل کا سبق ہم ذہن میں رکھ لیں تھوڑا سا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ تھا اس بات پر کہ کفار مکہ آپ کے الٹے سیدھے نام رکھنے پر تلے ہوئے تھے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے آپ کو تسلی دی، اور آپ اس صدمے کی وجہ سے کپڑا اوڑے رکھتے تھے، یا ایھا المزمل، پیار کے الفاظ کہہ کر آپ کو مخاطب فرمایا۔ تو آج کے سبق میں اسی مضمون کو آگے چلایا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو لوگ وہ باتیں کر رہے ہیں نا کفار مکہ، آپ ان پر صبر کیجیے اور ان کو چھوڑ دیجیے، اچھے طریقے سے چھوڑنا، یعنی ان کی کسی بات کا جواب نہ دیجیے، ان کی کسی بات کا جواب نہ دیجیے، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئیے۔ یعنی یہ کتنا مشکل ترین کام ہے، کتنا مشکل ترین کام ہے کہ ایک بندہ بول رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، آگے سے زبان بھی نہیں کھولنی، آگے سے بالکل جواب بھی نہیں دینا، انتہائی مشکل ترین کام۔ اور آدمی کو بڑا اچھا جواب آتا ہے، ایسا جواب آتا ہے کہ وہ بندہ اگر ایک لفظ بول دے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کو چپ کروا دے، لیکن نہیں، اجازت ہی نہیں ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ان کے ساتھ آپ پھر صحیح طریقے سے پیش آئیے، آپ کو آگے سے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ انتہائی مشکل ترین کام ہے، اس لیے شاید پہلے بھی ایک دو مرتبہ میں نے یہ بات عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پیچھے فرمایا نا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یعنی آپ کو جو اللہ نے یہ دعوت کا کام دیا تھا کہ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، یہ انتہائی مشکل تھا، اور واقعی میں مشکل ہے۔ ابھی باہر نکل کے کسی سے دین کی بات کر کے دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کیا ہوتا ہے، بہت مشکل ترین کام ہے۔ تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسی لیے صحابہ کرام جب جنگ سے واپس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے، یعنی جو ہم تلواروں کا جہاد کر رہے تھے نا، یعنی جس میں جسم کے حصے کٹ رہے تھے، گردنیں کٹ رہی تھی، ہم اپنوں کو شہید کروا رہے تھے، کافروں کو مار رہے تھے، خون خرابہ تھا، سب کچھ تھا، وہ ہمارے لیے اصغر تھا، چھوٹا جہاد تھا۔ اب یہ جو نفس کے ساتھ لڑنا، یہ اس سے بڑا جہاد ہے۔ باقی نفس کو سنت کے مطابق بال کٹوانا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، شیطان 100 راستے دکھاتا ہے۔ جب کپڑے سلوانے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے چلو خیر ہے، ابھی کون سا ہم نے مرنا ہے، چلو پھر اگلے سال سنت کے مطابق سلوا لیں گے۔ اور بہت سی چیزیں میں نے مثال کے طور پر عرض کی کہ یہ نفس کے خلاف جہاد ہے، جو انسان کے لیے بہت مشکل ہے اس کو کرنا۔ تو اس لیے اللہ پاک جل شانہ جو ہے وہ تلقین فرما رہے ہیں، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ منسوخ ہو گئی تھی جب جہاد کا حکم آیا، یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی جب اللہ نے جہاد کا حکم دیا کہ نہیں اب ان کو جواب دو، اب ان جو ہے ان کا مقابلہ کرو۔ لیکن ایسا جو محققین ہیں، جمہور مفسرین ہیں، اکثریت یہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے اور امت کے لیے بھی ہے۔ جب کسی کو دین کی دعوت دینی ہے تو یہ ذہن بنا کے دعوت دینی ہے کہ بھائی صبر بھی کرنا پڑے گا، آگے سے الٹی سیدھی باتوں کا سامنا کرنا۔ اچھے بھلے سمجھدار دیندار ہوتے ہیں بہت سے دوست، اس کے باوجود جو ہے نا وہ جو داعی لوگ ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ مطلب کہ انگلی اٹھاتے ہیں اور ان کے اندر عیب نکالتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔
اور مطلب ہے کہ ایسی باتیں کرتے تو پھر ظاہری باتیں برداشت کرنی پڑتی، تو اس لیے حکم ہے کہ برداشت کرو۔ فرمایا کہ وزر نہیں، اللہ پاک جل شانہ فرما رہے کہ مجھے چھوڑ دیجیے اور جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجیے۔ آپ کا کام ہے دعوت دینا، اور اس پر آپ کو کوئی مسئلہ پیش ہے تو اس پر صبر کرنا، آگے زبردستی کسی کو منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو انکار کر رہے ہیں جھوٹے ہیں وہ جانے اور میں جانوں، میرا معاملہ ان کے ساتھ، جس کے مقدر میں ہدایت ہوگی اس کو ہدایت مل جائے گی، جو نہیں مانے گا تو پھر چاہے وہ کتنی اولی النعمتی کا لفظ ہے یہاں پر، جو نعمتوں والے ہیں، جو چلانے والے جو نعمتوں والے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی جی رہے ہیں، مطلب یہ کہ عیش و عشرت کی زندگی ماننے والے بھی جیتے ہیں اور نہ ماننے والے بھی جیتے ہیں، لیکن ماننے والے جو ہے نا ان کا انہماک صرف اور صرف وہ عیش و عشرت کی زندگی پر ہی ہوتا ہے، اور کوئی دھیان نہیں ہوتا، بس صرف اپنے نفس کو راضی کر لیں اور شیطان کو راضی کر لیں۔ اور جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ کتنی ہی عیش کی زندگی کیوں نہ ہو اس کے اندر بھی اپنے رب کی رضا تلاش کرتے ہیں، ایسا انہماک نہیں ہوتا کہ وہ اپنے رب کو بھول جائیں۔ اور فرمایا کہ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیجیے۔ آگے فرمایا کہ ان لدینا، دھمکی دی اللہ پاک نے کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور آگ کا ڈھیر ہے جو ان جھٹلانے والوں کا انتظار کر رہا ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور ایسا کھانا ہوگا جہنم میں جو گلے میں اٹکنے والا ہوگا، دردناک عذاب ہوگا۔ دو تین باتیں بتلا دی، انکالن بیڑیاں ہیں، جہیمہ آگ کا ڈھیر ہے، طعامً ذا غصہ کھانا جو گلے میں اٹکنے والا وہ بھی ہے۔ اب یہ ذا غصہ کا جو الفاظ ہے نا، اس کی تفسیر ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذا غصہ یعنی وہ کھانا گلے میں اس طرح اس لیے اٹکے گا کہ اس کے جو کھانا ہوگا نا، وہ جو پھل ہوگا جہنم کے اندر ان کو دیا جائے گا جہنمیوں کو، اس کے اوپر آگ کے کانٹے ہوں گے، آگ کے جو گلے کے اندر جا کر اٹک جائیں گے، نہ وہ نگلا جائے گا نہ وہ اگلا جائے گا، باہر نکالا جائے گا نہ اندر کیا جائے گا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ آیت سنی تو وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن ان کا روزہ تھا، کھانا رکھا گیا افطاری کے وقت سامنے، تو یہ آیت سامنے آ گئی، اتنے شدید روئے کہ یہ کھانا اٹھوا دیا، پانی سے روزہ افطار کے کھانا نہیں کھا سکتے۔ دوسرے دن ایسا ہوا، تیسرے دن بڑی مشکل سے سب جا بجھا کر جو ہے دوستوں نے ان کو کھانا کھلایا کہ ایسے تو کام نہیں چلے گا، اتنے دنوں سے آپ بھوکے ہیں۔ یعنی قرآن پڑھ کر دل کے اندر خوف پیدا ہونا چاہیے اللہ پاک، اور اللہ پاک کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ آیات ساری کی ساری ہمارے لیے ہیں۔ کافر نے کیا ڈرنا، وہ تو اس کو ایمان ہی نہیں نہ لاتا، ڈرنا تو مومنین نے ہے ان آیات کو سن کر۔ تو ان آیات کو ہم توجہ سے پڑھیں، سنیں، ترجمے کے ساتھ ہم پڑھیں، اور پھر یہ دو تین مثالیں دیکھیں نا، اللہ پاک نے بیڑیاں بتا دی، آگ کا ڈھیر بتا دیا، وہاں کا کھانا بتا دیا، ذریع قرآن پاک میں لفظ ہے، ذریع ایک پھل کو کہا گیا ہے، زقوم ایک پھل کہا گیا ہے، یہ سارے کے سارے وہ جہنمی پھل ہیں۔ اور آگے فرمایا وَعَذَابًا أَلِيمًا، بس بات ہی ختم کر دی، آخر میں فرما دیا کہ ایسے عذاب ہمارے پاس ہیں جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسے ایسے عذاب بھی ہمارے پاس ہیں جن کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دنیا کی ہم تو تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، سردی برداشت، تھوڑی سی حبس ہو جائے تو دم گھٹنے لگتا ہے۔ اور آگے پھر جہنم کی کچھ ہولناکیاں بیان فرمائی ہیں، یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ لرز جائیں گے، زلزلہ آئے گا، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ریت کے تودوں کی طرح ڈھل رہے ہوں گے، جس طرح ریت کا تودا ہے نا، چل رہا ہوتا ہے، ڈھل رہا ہوتا ہے، لینڈ سے لینڈنگ آج کل ہم دیکھتے ہیں۔ وَإِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجے تھے، شاہدًا علیکم، جو تمہارے سامنے گواہی دیتے تھے اللہ کی۔ پھر اللہ پاک جل شانہ نے یہ تو کفار مکہ کو مخاطب کیا، ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا، فرمایا کہ ایک مثال کے طور پر کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا، فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کو جھٹلایا، اس کی نافرمانی کی، فاخذناہ اخذا وبیلا، ہم نے اس کو پکڑ لیا اور وبال ڈالا اس کے اوپر، عذاب ڈال دیا، یعنی اس کو غرق کر دیا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، پس کیسے بچو گے تم اگر تم جھٹلاؤ گے، تم جھٹلاؤ گے تم بھی نہیں بچ سکتے، تمہارے اوپر بھی عذاب آ جائے گا۔ یومن، ایسے دن سے، یجعل الولدان شیبا، جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اللہ اکبر،
قیامت کا دن ہے، ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. یعنی یہ بطور مثال کے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی ہولناکی اور شدت اتنی ہوگی کہ جو ہے وہ دن بچوں کو جو ہے وہ بوڑھا کر دے گا، ہولناکی اس قدر ہوگی. تو اس کے کچھ مثالیں ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جو بندہ پریشانی میں رہا ہو، جس کے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہو، تو وہ جوانی میں ہی بوڑھا لگنے لگتا ہے. تھوڑی سی عمر بھی اس کے بال سفید آ جاتے ہیں، اس کا برا حال ہوتا ہے بیچارے. بہت جوانی ہے اس کے اوپر. یہ ہمارا جو علاقے ہیں نا، شاید آپ ذات کے علم میں ہو، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں ایسے لوگ جو ادھر ہمارے سندھ میں تھرپارکر کے علاقے میں، ایسے علاقے جہاں پانی نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، بالکل کچھ نہیں ہے، ان علاقوں میں جائیں 18 سال کے بوڑھے ملیں گے، 20 سال کے بوڑھے ملیں، سارے بال سفید. عمر کتنی ہے؟ 20 سال. کیا کھانے کو کچھ نہیں، ہڈیاں ہیں جسم کو. تو یہ کچھ مناظر اللہ پاک نے دکھائے ہیں کہ وہاں کا یہ حال ہوگا کہ یہ تو خوراک کی وجہ سے ایسا نا، وہ تو اس کی ہولناکی کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، یہ وجہ نہیں ہے. تو وہ مطلب تھوڑا سا اس کا اللہ پاک جل شانہ نے کرشمہ دکھاتے ہیں دنیا میں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں. یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. السماء منفطر بھی، آسمان پھٹ جائے گا اس دن. کان وعدہ مفعولا، اور اس کا یہ وعدہ ہونے والا ہے، قیامت آنے والی ہے. اللہ پاک جل شانہ ان ھذہ تذکرہ، یہ نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ نصیحتیں کر کے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو چاہتا ہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. ابھی مہلت ہے، آخری سانس ہے تو چانس ہے، سانس ختم تو چانس ختم، پھر جو ہے پھر جانا ہی جانا ہے. اس وقت تک توبہ ہے، اللہ پاک کی طرف رجوع ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہتا ہے اپنے رب کی طرف، ہم نے تو کھول کر بیان کر دیا، جو چاہتا ہے راستہ بنا لے، اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کر لے. آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، ایک ہی آیت ہے لمبی. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشقت تھی نا، تہجد فرض ہو گئی، اور فرض بھی اس طریقے سے ہوئی کہ اس کا ٹائم بھی فرض ہو گیا، کہ اس کا عظیمت والا ٹائم تو ہے کہ 2 ثلث تہجد پڑھنی ہے، 2/3. مثال کے طور پر 12 گھنٹوں کی رات ہے تو 8 گھنٹے تہجد پڑھنی ہے، 4 گھنٹے آرام کرنا ہے. یہ عظیمت ہے. نہیں تو کم از کم نصف 6 گھنٹے تو پڑھنی ہے. اور رخصت کا درجہ آخری یہ ہے کہ 1/3 تو تہجد لازمی پڑھنی، 4 گھنٹے تو لازمی پڑھنی. یہ بڑی مشقت ہے. 4 گھنٹے کے ہم تو 5 منٹ میں تہجد پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں. دعا مانگ کے ٹائم دیکھتے ہیں، وہ سارا ٹائم ہی 10 منٹ کے اندر سارا کچھ کر لیتے ہیں ہم. تو 4 گھنٹے، یہ بڑا مشکل تھا یہ کام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی ایک بڑی جماعت، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، ہم ترجمہ کریں گے سمجھ میں آ جائے گا. تو ایک بڑی جماعت بھی آپ کے ساتھ جو ہے اس عظیمت پر عمل کرنے لگی، یعنی 2/3 رات کا تہجد پڑھنے لگی، عبادت کرنے لگی ایک بڑی تعداد. اب یہ ان پر مشقت تھی بہت بڑی. تو 2 روایتیں ہیں. ایک روایت کے مطابق یہ مشقت 8 مہینے رہی، ایک روایت کے مطابق 1 سال تک یہ حکم رہا اللہ پاک کا. پھر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی. اور پچھلا حکم جو ہے نا، سورت کے شروع میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑا ہو جاؤ. وہ جو حکم ہے وہ اللہ نے منسوخ کر کے یہ والا حکم جاری فرما دیا. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لو. پھر اس کے اندر آسانی پیدا فرما دی. اصل میں اس کا مطلب کہ پیچھے ہم کل کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے، بتلایا ہے کہ وہ جو اللہ نے 8 مہینے یا 1 سال مشقت کروائی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کو ریاضت پر ڈالنا تھا، مشقت پر ڈالنا تھا کہ مشقت اٹھاؤ. تو تمہیں ہم نے بڑی مشقت تبلیغ والی آپ کے اوپر ڈالنے والے ہیں، بڑی ذمہ داری ڈالنے والے ہیں مشقت کی، تاکہ آپ کی عادت بن جائے، عادت بن جائے. اس لیے مشقت ڈلوائی، مشقت کی عادت بن جائے. تو اس لیے ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہم اپنے نفس کو آسانیوں کا، آسائشوں کا جو ہے وہ عادی نہ بنائیں، مشقت کا عادی بنائیں. مشقت اللہ پاک کو مطلوب ہے، اور تمام عبادات کے اندر مشقت مطلوب ہے. اللہ پاک کو اجر بھی بڑھ جاتا ہے مشقت سے. تو پھر جو ہے وہ تہجد والا حکم جو ہے منسوخ ہو گیا. اب یہاں پر 2 باتیں بڑی اہم ہیں، اور پھر ترجمہ ہے. ایک بات تو یہ ناسخ منسوخ والا سلسلہ، ہم پیچھے بھی اس کی وضاحت کر کے ہیں سورۃ بقرہ کے اندر، اب آخر میں پہنچ گئے ہیں. یہ اس کی کیا ضرورت ہے، کیوں پیش آتا ہے
یہ منسوخ ہو گیا، یہ حکم منسوخ ہو گیا، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ یہاں پر بڑا اہم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی بعد میں بھی یا فرض نہیں تھی؟ پہلے فرض تھی تو بعد میں بھی فرض رہی یا نہیں رہی؟ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ فرض رہی، بعض کہتے ہیں نہیں آپ پر بھی جو ہے وہ فرض نہیں تھی۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ یہ وضاحت ہم سن لیں کہ احکام شریعہ کے منسوخ ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ جو حکم منسوخ ہوتا ہے وہ ہمارے نزدیک منسوخ ہے، اللہ کے ہاں وہ کوئی منسوخ نہیں، اللہ کے ہاں منسوخ نہیں ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے علم کے مطابق ایک لمٹ رکھی ہے کہ بندوں کو ان کی عادت بنانے کے لیے پہلے یہ کام دینا ہے، پھر اس کے بعد یہ دینا ہے، پھر اس کے بعد یہ دینا ہے، تو اللہ پاک اس حکم کی تبدیلی فرما دیتے ہیں، اگلا حکم جاری فرما دیتے ہیں، اگلا وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے۔ اور جبکہ ہمارے دنیاوی قوانین جو ہیں، مثال کے طور پر ٹریفک کے قوانین بدلتے ہیں، 200 جرمانہ تھا 2000 جرمانہ ہو گیا، یہ ہو گیا، بہت سے قوانین ہمارے بدلتے رہتے ہیں۔ ہمارے قوانین بدلتے ہیں تجربے کی بنیاد پر، پہلے سے حکومتوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کل کو کیا ہوگا، عوام کیا کرے گی۔ عوام کی جب عادات دیکھتے ہیں، معاملات دیتے ہیں، پھر قوانین میں کچھ قوانین میں نرمی کر دیتے ہیں، کچھ میں سختی کر دیتے ہیں۔ ایک قانون ہے کہ سب نے ٹیکس دینا ہے، دیکھا ہے کہ جو تاجر سارے ڈالر باہر لے کے جا رہے ہیں، فوراً ٹیکس کے اندر نرمی کر دی حکومت نے، ٹیکس کی چھوٹ دے دی، تو پیسہ جو ہے وہ ملک کے اندر رک گیا۔ ایسے بہت سے قوانین بنائے جاتے ہیں، وہ تجربے کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں، جبکہ اللہ پاک جل شانہ کو تجربہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ یہ ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک مثال کے طور پر اس کی مثال سمجھیں، ایک بچہ ہے، ڈاکٹروں نے اس کے لیے ایک شیڈیول لکھ دیا ہے کہ 4 ماہ تک اس کو یہ دینا ہے، اور پھر 1 سال تک یہ دینا ہے، پھر اس کے ساتھ لیکوڈ کو ایسا سیریلیک یا کوئی جوس، کوئی دلیا، کوئی چیز شامل کر لیں۔ جب 2 سال کا ہو جائے پھر اس کو شروع سے ہی سخت کھانا نہیں دیا جاتا، اب اس کی خوراک اس کے مزاج کے مطابق جیسے وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ بالکل پہلے مسلمان ہوئے تو شروع میں شراب بھی منع نہیں تھی، شراب کی جو ہے حرمت آہستہ 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 آئی، اور کافی عرصے کے بعد جا کر شراب جو ہے وہ حرام ہوئی۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے ان کے حکم آہستہ آہستہ پچھلے حکم منسوخ ہوتے گئے، آگے والے آتے گئے، اور یہ منسوخ ناسخ کا مسئلہ یہ ہم عوام کے ہاں ہیں، مخلوق کے ہاں، بندوں کے ہاں یہ مسئلہ ہے، اللہ کے ہاں یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ میرے بندے کیا کریں گے اور میں نے پھر کیا حکم جاری کرنا ہے، اور پھر اللہ پاک ویسے ہی حکم جو ہے وہ تبدیلی فرماتے رہے۔ اسی لیے یہ بھی اللہ پاک نے مشقت 8 ماہ یا 1 سال مشقت کروائی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حکم منسوخ کر کے فقرؤوا ما تیسر من القرآن اجازت دے دی کہ اب جتنی تہجد پڑھ سکتے ہو، کسی کو 2 رکعت کی توفیق ہوتی ہے تو 2 رکعت ہی پڑھ لو، جتنی توفیق ہوتی ہے اتنی پڑھ لو، جتنے مرضی ٹائم پڑھ لو، کوئی ممنوع نہیں ہے، ساری رات پڑھ لو، کچھ رات پڑھ لو، جتنی دیر مرضی پڑھ لو۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض رہی ہے نہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کے اندر ہم نے پڑھا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، رات کو تہجد پڑھیے، نافلۃ لک، وہ آپ کے لیے ایک زائد فرض ہے، یعنی باقی امت کے لیے تو 5 فرض نمازیں ہیں، آپ کے لیے ایک زائد فرض جو ہے وہ تہجد کی نماز، ایک اور فرض بھی آپ کے لیے۔ اب بعض حضرات نے یہاں پر اس کا معنی جو ہے نا وہ یہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض رہی اور آخری وقت تک فرض رہی، لیکن جمہور کے نزدیک، محققین امت کے اکثر جو محدثین مفسرین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں، آپ پر بھی یہی حکم تھا فقرؤوا ما، کیونکہ یہ حکم سب سے اخیر میں آ رہا قرآن میں، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، آپ کے اوپر بھی یہی حکم تھا کہ آپ کے لیے بھی وہ تہجد پھر فرض نہیں رہی تھی، آپ کو بھی اجازت تھی کہ آپ، لیکن آپ نے ساری عمر جو ہے وہ تہجد کا اہتمام کیا، سنت موقدہ ہے، اپنی ساری زندگی جو ہے وہ تہجد پڑھی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تہجد کے فضائل پہلے ہمارے گزرے ہیں کہ بس اس کے اتنا بات جانے، ایک حدیث پاک میں ہے کہ تہجد کی 2 رکعت پڑھنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور لکھا ہے کتابوں کے اندر جو شخص تہجد کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کو مرنے سے پہلے پہلے اپنا ولی اور دوست ضرور بناتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، تو تہجد کا اہتمام کریں۔ ہمارے پرانے وقتوں میں یہ تھا کہ مسجدیں بھری ہوتی تھی، مسجدیں بھری ہوتی تھی، اور صحابہ کے زمانے میں بھی بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں کہ تہجد کے وقت میں مسجد ایسے بھری ہوتی تھی جیسے نمازوں میں بھری ہوتی تھی۔
تو چونکہ وہ ایک مسئلہ ہے کہ تہجد جو ہے وہ گھر کی نماز ہے، چوری کی نماز ہے، اس کو مسجد میں ہی پڑھنا چاہیے، تو اس کے اوپر ہم نے اتنا زور دیا کہ پتہ ہی نہیں ہے مسجدیں جو ہے وہ بے آباد ہیں۔ ہم تہجد چلو گھر میں پڑھ کے آ جائیں، مسجد کو آ کر آباد کریں، تو ہمارے بڑے بزرگ خواتین گھروں میں صبح اٹھ جاتی ہیں نماز سے پہلے، اور اٹھ کر جو ہے اپنی تہجد پڑھنے کے بعد اپنے معمولات میں لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم بھی مرد جو ہے وہ سارے کے سارے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، ہمارے بڑے جو ہوتے ہیں مسجدیں بھر جاتی ہیں صبح، اس کونے میں اللہ کے ساتھ لگا ہوا، اس کونے میں اللہ کو منا رہا ہے، ادھر ہے ادھر توبہ کر رہا ہے، کوئی مانگ رہا ہے اللہ پاک سے۔ تو یہ ہمارا معمول ہوتا تھا پہلے، بالکل جو ہے وہ جب سے خاص طور پر یہ سوشل میڈیا آیا نا، 12-1 بجے تک جب ہم لگے ہوئے ہیں موبائل کے اوپر، لگے ہوئے ہیں سوتے نہیں ہیں، تو وہ صبح اٹھنے نہیں دیتا، پکی بات ہے، اگر اٹھ بھی جائیں تو بیزاری ہوتی ہے، اور نہ نماز میں جی لگتا ہے، نیند میں ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ نماز ختم ہو اور بھاگیں جا کر سو جائیں، افراتفری ہے۔ پھر نماز سے گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے بعد سکول شروع ہوتے ہیں، پھر وہ بچے افراتفری بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہی بچے جو نماز کے لیے نہیں اٹھتے وہ سکول کے لیے اٹھتے ہیں، پھر سارا پیار لاڈ ختم، زبردستی کھینچ کے اٹھا کے ان کو یونیفارم پہنا کے ہم لوگ بھیجتے ہیں۔ ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں، اللہ کو راضی کرنا، اللہ جو ہمارا مطلوب اور مقصود تھا نا بڑوں کے ہاں، وہ نکل گیا، دنیا ہماری مطلوب اور مقصود بن گئی ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا ہی ہے، اللہ پاک ہم کو توفیق نصیب فرمائے، اپنے رب کو منائیں، اپنے رب کو راضی کریں۔ اب صرف ترجمہ دیکھ لیں 1 منٹ میں انشاءاللہ۔ ان ربک یعلم انک تقوم، بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ تو کھڑا ہوتا ہے، ادنا من ثلثی اللیل، 2/3 سے کم، ونصفہ یا آدھی رات، وثلثہ یا 1/3، وطائفۃ من الذین معک، اور ایک جماعت بھی تیرے ساتھ جو ہے وہ تہجد میں کھڑی ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ نے یہ جان لیا، اللہ کو پتہ ہے 8 مہینے سال ہو گئے آپ لوگ ایسا کرتے ہو۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ ہی دن اور رات کو ماپ سکتے ہیں، یعنی انسان جو عبادت کے اندر مصروف ہے وہ پورا ٹائم کا اندازہ نہیں لگا سکتا، 2/3 رات گزر گئی، 1/3 نماز میں، اور اس وقت تو یہ آلات بھی نہیں تھے، اب تو ہم الارم لگا سکتے ہیں، آلات بھی نہیں تھے، گھڑیاں اور یہ ساری کی ساری چیزیں۔ علم ان لن تحصوہ فتابا، اللہ یہ جانتا ہے کہ تم ہرگز نہیں اس کو شمار کر سکو گے، یعنی تم رات کے وقت کو شمار تو کر نہیں سکتے، اور بعض رات میں اس کا معنی یہ کہ ہرگز تم اس کے اوپر ہمیشگی اختیار نہیں کر سکو گے۔ فتاب علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر رجوع فرمایا، اپنا کرم فرمایا۔ اب کیا حکم ہے؟ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کرو، 2 رکعت پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 8 پڑھ لو، 12 پڑھ لو، جتنی رکعت پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ کم از کم تہجد کی 2 رکعت نماز ہے جو سنت سے ثابت ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 12 رکعت ہے، ہم کوشش کریں اس کے درمیان جتنا ہم پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ یہ جانتے ہیں کہ تم میں سے کون اس کو راضی کر سکتا ہے، کن باتوں سے اللہ راضی، 2 رکعت سے بھی اللہ پاک راضی ہو جائیں گے۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور بہت سے تمہارے ساتھی ایسے بھی ہیں جو زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یعنی کچھ جہاد کی مصروفیت میں مشغول ہوتے ہیں، کوئی روزی کی مصروفیت میں مشغول ہوتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں دن بھر، تو یہ تو بہت مشقت ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے۔ فقرؤوا ما تیسر من، جتنا آسانی سے ہو اتنا پڑھ لیا کرو۔ دیکھیں اللہ نے کتنا لحاظ کیا ہے، اگر ایسی تہجد فرض ہوتی تو کتنا مشکل ہو جاتا۔ واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو بہترین قرض دو، یعنی جو اللہ نے تمہیں مال دیا اس کو خرچ کرو، صدقہ، زکوٰۃ، عشر، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو، یہ قرض۔ اچھا، یہ جو ایک نقطہ ہے یہاں پر تفسیر کا، کہ اس کو قرض سے کیوں تعبیر کیا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس کو قرض سے، قرض جو ہوتا ہے نا اس کی چھوٹ نہیں ہے، وہ واپس لوٹانا ہی پڑتا ہے، اس کی واپسی یقینی ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں انسان کوشش کرتا ہے پہلے وصول کر لیتا ہے، اگر دنیا میں کوئی بندہ قرض واپس نہیں نہ کرتا چھوٹ نہیں ہے اس کی، شہید کو بھی قرض معاف نہیں، اللہ بھی قرض معاف نہیں کریں گے۔ اللہ پاک نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی جس کا قرض دینا ہے وہی معاف کرے گا، اپنے حقوق دنیا میں حقوق العباد پورے کر کے آؤ۔ حقوق اللہ میں اللہ پاک ہو سکتا ہے کوئی نرمی فرما دے، حقوق وہ تو بندے سے معافی مانگنی پڑے گی، نہیں تو قیامت کے دن اعمال دینے پڑیں گے اپنے، اس کی تو کوئی معافی نہیں۔ تو قرض کی چونکہ اتنی زیادہ اہمیت ہے، اس لیے اللہ نے اپنے خود پیسہ لینا اس کو قرض سے تعبیر کیا،
کہ یہ جو تم دے رہے ہو نا یہ ایسے ہے گویا کہ مجھ پر قرض ہے، میں اس کو ہر صورت میں واپس کروں گا، یہ تمہارا غیب نہیں ہو سکتا، گم نہیں ہو سکتا، سکیم کوئی فراڈ کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ تمہیں واپس ضرور ملے گا ہر صورت میں۔ اقرض اللہ، اس لیے جگہ جگہ قرض سے تعبیر کیا، اس کو کتنی بڑی بات ہے، اللہ نے دیا ہے، دیا بھی اللہ نہیں ہے، پھر اسی کو اللہ لے رہے ہیں واپس، پھر لے کیسے رہے ہیں؟ قرض لے رہے ہیں، اپنے دیے ہوئے کو واپس قرض لے رہے ہیں، یعنی کہ گویا کہ یہ وعدہ کریں کہ میں ضرور واپس کروں گا۔ تو وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی تم بھلائی کا کام کرو گے اللہ کے ہاں اس کو پالو گے، وہ خیر واعظم اجرا، وہ بہتر ملے گا اس سے، جو دنیا میں نیکی کرو گے نا اس سے بہت بہتر بدلہ ملے گا۔ ہماری نیکی تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ قبول ہو اور اس کے بدلے میں کچھ ملے، تو اللہ اس کے بدلہ بھی دیں گے، اس سے بہت بہتر دیں گے، اعظم اجرا، بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگتے رہا کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ سورہ مزمل ہماری ختم ہوئی۔